الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ ایک ایسا عمل سننے جا رہے ہیں جس کے صحیح ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ آج وہ کنڈیشن آپ سیکھیں گے۔ ایک ایسا عمل جو رب کو حد سے زیادہ خوش کرنے والا ہے، ایک ایسا عمل جو آپ کی غلطیوں پر اور آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ایک ایسا عمل جو ہم سب کے آقا اور امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 1 2 3 4 10 مرتبہ نہیں بلکہ 70 اور 100 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک ایسا عمل جس کے لیے ایک وقت متعین ہے، اگر ہم نے اس سے پہلے نہ کیا تو اس کے بعد ہمارا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ عمل سمجھیں گے۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم تمام کی تمام اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی ہے وہ عمل جسے ہم اور آپ توبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں گناہ کے بعد، نافرمانی ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے معافی مانگ لینا۔ اور پھر یہ سمجھیے کہ جو انسان سے گناہ اور غلطی ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں۔ ایک وہ گناہ اور غلطی ہے جس کا تعلق بندے کا اور رب کا ہوتا ہے۔ اس غلطی اور اس گناہ سے معافی کے لیے 3 کنڈیشن اور شرائط ہیں۔ نمبر 1، انسان اس گناہ سے رک جائے۔ نمبر 2، اس گناہ پر شرمندہ ہو۔ اور نمبر 3، اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو گئی، نہیں پائی گئی، تو انسان کی توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہی ہے، رب سے نہیں ہے، یعنی کسی کا حق مار لیا ہے، کسی پر ظلم کر دیا ہے، تو پھر اس کے لیے 4تھی شرط یہ ہے، ان 3 شرائط کے ساتھ، کہ اس انسان سے بھی معافی مانگی جائے، اس کے حق سے بھی براءت کی جائے، اس سے بھی معاف کروایا جائے جس کا حق مارا گیا اور جس کے ساتھ وہ گناہ ہوا ہے۔ چلیے اب احادیث سنتے ہیں توبہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ کہ ہم سنیں اس حدیث کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں فرمایا انی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور وہیں پر حکم بھی دیا کہ ایمان والو اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرو۔ اسی طرح توبہ کا جو عمل ہے اس کی بھی ایک لمٹ اللہ نے رکھی کہ اس وقت کے بعد پھر انسان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ وقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی انسانی زندگی کے جو آخری مراحل ہوتے ہیں، جسے ہم جاکنی کا عالم کہتے ہیں، یعنی جب موت بالکل آنے والی اور روح اور جان نکلنے والی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، باقی عمومی اعتبار سے بھی اللہ نے ایک وقت متعین فرمایا، اور وہ ہے حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلنے لگے، وہاں سے طلوع ہونے لگے۔ اس وقت اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر کسی انسان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ایک ایسا عمل جس کے لیے اللہ رب العزت دن اور رات دونوں میں الگ الگ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے اپنی خاص رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اپنے ہاتھ کو دن میں پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔
اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیر او علی بعیر وقد اضلہ فی فلاۃ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو اپنی سواری مل گئی ہو، جس کو اس نے کسی بے آب و گیا صحرا اور جنگل کے اندر کھو دیا ہو جہاں پر اس کے واپس آنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو عزیز دینی بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جس کا حکم قرآن مجید میں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ فرمایا کرتے تھے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کا حکم ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کو دن میں بھی پھیلاتے ہیں اور رات میں بھی پھیلاتے ہیں بندوں کے لیے، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ لہذا اس آخری وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ ہم اس دنیا سے جب جائیں تو گناہوں کی گندگی سے پاک اور صاف ہو کر جائیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا حکم اس نے قرآن مجید میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو جو سچی توبہ ہو۔ آپ بھی ان باتوں کو سنیے اور قرآن و حدیث کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ ہر مسلمان اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہم سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔